السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویس ویژن ٹی وی۔ ہم حاضر ہیں اب تک کی تازہ ترین تبصرے اور تجزیے کے ساتھ۔ ناظرین، ہم جو بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل افیئر کے بارے میں ہے۔ تو یہ ناظرین، شمالی کوریا روس یوکرین جنگ میں کود گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی پیش رفت ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کو مکمل تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ کم جونگ ان کے روس کے ساتھ کھل کر حمایت کا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا دنیا نئے عالمی محاذ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تفصیل سے جاننے کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں۔ ناظرین، حال میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے شمالی کوریا کا دورہ کیا ہے۔ یہ ملاقات شمالی کوریا کے مشرقی شہر وونسان میں ہوئی۔ اس ملاقات میں کم جونگ نے روس کو یقین دہانی کروائی کہ یوکرین جنگ میں وہ ماسکو کا مکمل ساتھ دیں گے۔ انہوں نے روسی اقدامات کو جائز قرار دیا اور کہا ہے کہ پیانگ یانگ روس کی ہر سطح پر حمایت کرے گا۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ شمالی کوریا عملی طور پر روس کی مدد کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا نے روس کو گولہ بارود میزائل ہزاروں فوجی فراہم کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کی انٹیلی جنس کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 600 شمالی کوریائی فوجی ہلاک بھی ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی ہیں۔ شمالی کوریا نے پہلی بار اپریل میں خود اعتراف کیا تھا کہ اس کے فوجی روس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ روس نے شمالی کوریا کے اس کردار پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سرگئی لاروف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ماسکو اور پیانگ یانگ کے تعلقات اب ایک ناقابل تذکیر اتحاد بن چکے ہیں۔ روس اور شمالی کوریا دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایشیا پیسیفک میں کشیدگی کا اصل ذمہ دار مغربی طاقتیں ہیں۔ انہوں نے مغرب کی بالادستی کی کوششوں کے خلاف مشترکہ مزاحمت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ اتحاد اب کس طرف جائے گا؟ اگر روس اور شمالی کوریا واقعی ایک مضبوط فوجی اتحاد میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ صرف یوکرین جنگ تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ اتحاد مغرب، خاص طور پر امریکہ، نیٹو اور جاپان کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن خود کم جونگ ان کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی خواہش مند ہیں، جس کا لاروف نے عندیہ دیا ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک اب کسی بھی قیمت پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی منظر نامے پر یہ اثرات صرف یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ مشرقی بلاک کے پھیلاؤ کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اب اگر روس، چین، ایران، شمالی کوریا مل کر عالمی سیاست میں ایک نیا اتحاد تشکیل دیتے ہیں تو یہ پرانے مغربی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی پہلے ہی یوکرین میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب اگر شمالی کوریا کھل کر جنگ میں کود پڑا ہے تو معاملات کسی بڑے تصادم کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ تیسری عالمی جنگ کا ابتدائی نقشہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوال اب محض قیاس نہیں بلکہ ایک سنجیدہ خدشہ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، شمالی کوریا کی روس کے ساتھ کھلی حمایت عالمی سیاست میں بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ صرف دو ممالک کا اتحاد نہیں بلکہ نئے عالمی نظام کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے یا صرف طاقت کا مظاہرہ ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس خبر کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔